بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ. پچھلے پروگرام کا یہ تسلسل ہے جو ہم نے سوشل میڈیا پہ شروع کیا تھا. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزماں صفری صاحب. اور اس پروگرام سے پہلے ایک میں نے پروگرام کیا علامہ راحیل اجاز صاحب کے پاس تاکہ ایک ہم تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بنا دیں جس کے بعد میں اور سر جو ہے اس کی اسٹریٹجک جو امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بات کر سکیں. پچھلے پروگرام کو ذرا تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کہ ہم نے بات کی جس طریقے سے بے راہ روی کا مظاہرہ ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکس کی خاطر جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, انسٹاگرام پہ جس قسم کی پکچرز کی جا رہی ہیں, اور ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ڈائریکشن نہیں ہے ہماری نوجوان نسل کے پاس, ڈائریکشن بھی نہیں ہے اور تربیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈھونڈ سکے. کیا اس میں والدین ناکام ہو گئے ہیں؟ کیا اس میں ہمارے تعلیمی ادارے ناکام ہو گئے ہیں؟ یا ایز اے معاشرہ ہم سارے اس میں ناکام ہو گئے؟ اور اس ناکامی کا جب ہم سیمپل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, تو جو اہل دل ہیں ان کا دل روتا ہے کہ قوم کس طریقے سے اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو ہماری پریفرنسز ہونی چاہیے وہ پریفرنسز ہماری پریفرنسز نہیں, اور وہ جن کو ہماری پریفرنسز کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے, میری نوجوان نسل, میری قوم جو ہے آج اس سائڈ پہ بھاگ رہی ہے. یہاں پہ غربت ہے, یہاں پہ جہالت ہے, یہاں پہ توہم پرستی ہے, یہاں پہ ہر قسم کی برائی ایسی موجود ہے جو تکلیف دہ برائی موجود ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بہکایا ہوا. اور جو ہماری پریفرنسز ہونی چاہیے کہ یہاں پہ علم ہو, یہاں پہ تربیت ہو, یہاں پہ ترقی ہو, یہاں کی معیشت ہو, یہاں کا غریب پیٹ بھر کے سوئے, یہاں کا انسان جو ہے بسنے والے انسان, یہ معاشرہ جو ہے یہ امن و امان کی زندگی گزارا, ہماری اس طرف سوچ نہیں ہے. بڑی مچھلی چھوٹی کو کھانے پہ لگی ہوئی ہے, چھوٹی مچھلی اپنے سے چھوٹی کی تلاش میں ہے. طبقاتی نظام چل رہا ہے, طبقاتی نظام ایسے چل رہا ہے کہ اپر کلاس اور لوور کلاس کے اندر موریلٹی نہیں ہے, ایک عیاشی میں پڑی ہوئی ہے, دوسری جو ہے اپنے سروائیول کے لیے چیزوں کو, اخلاقیات کو بھلائے بیٹھی ہے, اور تیسری طرف ہم مڈل کلاس ہی ہیں. تو سر پہلا سوال وہی جو لاسٹ ہمارے سیشن کا آخری سوال تھا, سر غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ سر غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ کیا ہمارے اساتذہ فیل ہو چکے ہیں؟ ایز اے ہیومن بینگ ہم لوگ فیل ہو چکے ہیں؟ کیا وہ جو ڈائریکشن تھی جب یہ پاکستان بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ گو, اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے جذباتی نعرہ تھا, ایک سیاسی نعرہ تھا, لیکن ایک ڈائریکشن تھی جس کے پیچھے لوگ آئے, اور ہم نے دیکھا کہ شدی کی تحریک اور اس طرح کی اور تحریکیں جب چلیں تو جس طریقے سے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ ان کا ایک الگ ریاست ہونی چاہیے, الگ ریاست تو بنا لی سر, لیکن کیا ہوا کہ وہ آئیڈیلز غائب ہو گئے اور ہم سب نفسا نفسی کے اندر جو ہے پڑ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال. اگین دوسری پروگرام کا تسلسل اور بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے جس سے ہم سب متاثر ہیں. جو غلطی کہاں پر ہوئی ہے, غلطی دیکھیں ہر دور میں ایک تربیت کا ایک ایلیمنٹ رہا ہے, گھر میں, دفتر میں, اسکولوں, کالجوں میں, اور ایک ماحول بنتا تھا جس میں بچے پرورش پاتے تھے اور ان کو صحیح اور غلط کی تمیز گھر سے شروع ہوتی ہے. آج میں جمعے کی نماز میں پڑھ رہا تھا تو مولوی صاحب نے بڑا خطبہ میں ایک دو پوائنٹ بڑے اچھے بتائے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہے, کہ بچے کی تربیت جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس سے شروع ہو جاتی ہے. بے شک. انہوں نے ایک پوائنٹ یہ کہا کہ جب اس دور کی مائیں جو تھیں, اس دور کی مائیں جب بچوں کو فیڈ کرتی تھیں تو تلاوت کر رہی ہوتی تھی یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی یا ان کا شکر ادا کر رہی ہوتی تھی, تو پھر رزلٹ کی وہ غذا جو بچے کے پیٹ میں جاری ہوتی تھی اور جو آوازیں ارد گرد سے جاری اس کا ایک اثر ہوتا تھا, اور اس کی وجہ سے ایک ذہن بچپن سے ہی بن جایا کرتا تھا. اور جب وہ آگے آپ چلیے, یہی سوال انہوں نے کیا کہ کرپشن اور بے راہ روی اور بے قاعدگی اس کا وجہ کیا ہے, وہ مرد, وہ عورتیں, بچے کیوں اس طرف راغب ہو گئے؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کی اہمیت گھر میں بھی ختم ہو گئی ہے,
اور اسکولوں کالجوں میں بھی آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اسی ماحول سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس دور کے بچے کتنے دہشت گزیدہ ہیں، اس دور کے بچے کتنے دہشت گزیدہ ہے، قبل کے شعور نے دانائی چھین لی۔ واہ، شعور تو آ گیا، لیکن دانائی جو تھی وہ آتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ اگر یہ دونوں ہم آہنگی ان میں نہ ہو اور یہ ساتھ ساتھ نہ چلے اور شعور پہلے آ جائے تو دانائی آپ کی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ جو آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، اور جو ٹیکنالوجی نے ایکسپوجر کر دیا ہے بچوں کا، وہ ابھی تک ان کی جو دانائی تھی اس لیول پر نہیں پہنچی ہے، لیکن شعور بہت آ گیا۔ جو تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا شعور آ گیا۔ دا ریزلٹ از کی کوئی صحیح ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے۔ میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو۔ سوویت یونین جب تھا تو ان کے پاس کیا تھا؟ دو چیزیں تھیں ان کی اسٹریٹجی میں۔ ایک تھا گلاسنوسٹ، جس کو آئرن کرٹن کہتے تھے، بہت ہی ٹائٹ کنٹرول تھا ماحول کا، اور باہر کی چیزیں اندر نہیں جاتی تھی، انہوں نے اتنا ٹائٹ رکھا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ تھا پریسٹروئکا جو آنا شروع ہوا۔ پریسٹروئکا کیا لفظ ہے؟ یہ یہی ہے کہ جب ایکسپوجر ہوا، جب یہ ٹیکنالوجی نے اس چیز کو کیا، تو پبلک جو تھی گھروں میں اور ان کے محلوں میں، اور وہ شعوری طور پر اس ٹیکنالوجی کو ایبزارو کرنے کے قابل نہیں تھے، ود اے ریزلٹ کی وہ صحیح ڈائریکشن نہیں مل سکا، اور وہ پبلک کو کنٹرول نہیں کر پائے، جس کا ریزلٹ آگے چلتا رہا۔ اور امریکہ کو ویسٹرن ٹیکنالوجی اور ویسٹرن کانسیپٹ جب وہ بریک تھرو ملا، ان کا جو آئرن کرٹن ٹوٹا، تو وہ معاشرہ اسٹیبل نہیں ہو سکا، ڈی اسٹیبلائز ہوا، اور ہوتے ہوتے وہ پاش پاش ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں اس وقت وہی حال ہے کہ ہم لوگوں کا جو گھریلو ماحول اور بچوں کی جو تربیت ہے وہ اس کا متحمل نہیں تھی ابھی اس ٹیکنالوجی کو، کیونکہ آپ کی جو کالجوں میں، اسکولوں میں، اور اس میں اس کی جو گڈز اینڈ بیڈ پوائنٹ، پروز اینڈ کونز نہیں بتائے گئے تھے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور صحیح ڈائریکشن، صحیح کنٹرول نہیں کیا اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں۔ دا ریزلٹ از کی یہ والی بات آ گئی کہ آپ یہ صحیح ہے یا یہ غلط، یا غلط ہے یہ صحیح ہے، اس میں رہ کے رہ گئے۔ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا تھا انٹرو میں کہ جو ٹاپ کلاس، مطلب جو ہائی کلاس ہے، اور ایک لوور کلاس ہے، ہم لوگ مڈل کلاس ہے۔ ہائی کلاس میں موریلٹی نہیں ہے بیکاز وہ سب عیاشیوں میں پڑے ہوئے۔ لوور کلاس میں موریلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ مجبوری ہے، ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، جو ان کو ملتا ہے، جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کے لیے موریلٹی کو وہ نہیں رکھتے، لیتے کہ ہم لوگ بیچ کے رہ گئے جو موریلٹی کو سمجھتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی، تو اس کا ایک بہت ہی اسمال پرسنٹیج ہے۔ سر یہاں پہ میں ایک آپ سے چھوٹا سا اختلاف کروں گا۔ سر ڈائریکشن کا آغاز جو آپ نے خود ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، شعور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ والٹ ڈزنی کی ایک اینیمیٹڈ فلم ہے، اس کا بڑا زبردست ڈائلاگ تھا، اس نے کہا کہ سو مچ سائٹ بٹ ٹو لٹل ویژن، کہ آپ دیکھ تو بہت دور تک رہے ہیں لیکن ویژن نہیں ہے آپ کا۔ وہ ویژن آنا تھا سر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری والدہ مرحومہ جو ہیں وہ ہمیں بچپن میں، ان کی والدہ یعنی کہ ہماری نانی جو ہیں، ہماری نانیاں دادیاں ہمیں موٹیویٹ کرتی تھی، کہانیاں سناتی تھی جو الف لیلا جنوں کی نہیں ہوتی تھی، وہ صحابہ کرام کے قصے ہوتے تھے، جنگ بدر ہمیں بتانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محبت تھی جو ہمارے دل کے اندر، جو انہوں نے بیج ڈالا۔ آج میں 46 کا ہو رہا ہوں اور ابھی تک وہ بیج ہے۔ میں برے سے برے بھی حالات میں اپنے نبی کو اپنے قریب پاتا ہوں، اپنے رب کو اپنے قریب پاتا ہوں۔ ایک فیلنگ تھی جو ہمارے والدین نے ہمارے اندر پیدا کی۔ اب کیا ہوا کہ سر آہستہ آہستہ جب مٹیریلزم آنا شروع ہوا، ماں نے تو سر کرنا ہی تھا، لیکن وہ جو نوالا پیٹ میں جانا تھا وہ تو باپ نے کما کے لانا تھا۔ جب وہ حلال و حرام کی آپ کی ختم ہو گئی، جب آپ کے جو علماء جو ہیں ان کو سیاست میں دلچسپی بڑھ گئی، اور وہ مساجد جو آپ کی پہلی درسگاہ ہوتی تھی، جہاں پہ آپ 5 وقت نہیں بھی نماز پڑھتے تو جمعے کے لیے جاتے تھے، وہاں سے کچھ سیکھ کے آتے تھے، لے کے آتے تھے، اس نے وہ کام کرنا ختم کر دیا۔
آہستہ آہستہ ہم ان غیر ضروری چیزوں کی طرف جانا شروع ہو گئے جہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. تو سر ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بیسیکلی جو خرابی آنی شروع ہوئی وہ مائکرو لیول پہ چھوٹے لیول سے شروع ہوئی جو آج ہمیں بہت بڑے لیول پہ نظر آ رہی ہے؟ آپ نے جو میں نے کہا ہے ایگزیکٹلی اس کو ماں کے پیٹ سے یا گھر کی جو تربیت ہے اس کی تو اہمیت انڈرمائن نہیں کر سکتے. اور اگر حرام کرنے والا پیٹ میں ڈالیں گے تو پھر بچے کی پرورش اور جو نقش و نما ہوگی وہ پھر اسی کے انداز سے ہوگی، کیونکہ حرام کی کمائی سے پلے ہوئے بچے یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ان کا موریلٹی کا جو گراف ہے کوئی بہتر ہوگا. لیکن جو آگے چل کے وہ گھر بہت سارے ہیں جہاں سے بچے بالکل صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماں باپ بتاتے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور اسکول کالجوں میں آگے آ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ڈائیکاٹمی دیکھتے ہیں ہمارے دور کا اسکول اور آج کے دور کے اسکول میں زمین آسمان کا فرق. تو اس لیے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی گھر تک پہنچی ہے. بات ہوا ہے کہ وہ تربیت جو گھر میں تھی وہ بھی اب اس لیول کی نہیں رہی، بیکاز گھر کی جو ماحول تھا اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں بیکاز آف دی ایک جدوجہد ہے. زندگی ایک جدوجہد بن کے رہ گئی کہ کس طریقے سے زندہ رہنا ہے لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا جو ہے وہ پیدا ہو. تو قوموں کی تاریخ کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہمارے بھی بہت اتار چڑھاؤ آئے نہیں، لیکن اگر آپ فوکسڈ ہوں تو جو زوال ہوتا ہے وہ جلدی پھر عروج میں بن جاتا ہے. تو اس وقت سر نے بہت زبردست طریقے سے اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم ڈائریکشن لیس اس وقت چل رہے ہیں. تو جب تک ڈائریکشن لیس ہیں تو ہم کیسے کسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں بیٹھنا ہوگا کہ جو امیر ہے وہ تو اپنے بچوں کو باہر بھیج دے گا، جو غریب ہے اسے پرواہ نہیں ہے. تو ہمارے بچوں نے ادھر ہی رہنا ہے. تو ہمیں ڈائریکشن دیکھنی ہوگی، ڈائریکشن کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے اور سر ادیب کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos.